السلام علیکم دوستو۔ 1258 عیسوی جب ہلاکو خان کی قیادت میں منگول لشکر نے عروس البلاد بغداد کو تاراج کیا، تب اس نے نہ صرف پورے شہر کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا بلکہ اس کے باشندے، جن کی تعداد مختلف مورخین 7 لاکھ سے 17 لاکھ تک تحریر کرتے ہیں، ان سب کو بھیڑ بکریوں کی مانند قتل کر دیا گیا۔ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں، بچے اور بوڑھے تک اس وحشیانہ قتل عام کا نشانہ بنے۔ یہ سب باتیں تو آپ سبھی نے سن رکھی ہوں گی، لیکن دوستو شاید ایک بات آپ کے علم میں نہ ہو، وہ یہ کہ بغداد کے ان قتل ہونے والے شہریوں میں کوئی ایک بھی فرد ایسا نہ تھا کہ جس کا تعلق مسیحی مذہب سے ہو۔ حالانکہ شہری بغداد میں ایک بڑی تعداد مسیحی مذہب کے ماننے والوں کی رہتی تھی۔ دراصل سقوط بغداد کے موقع پر مسیحیت کے ماننے والوں کو خصوصی رعایت حاصل تھی۔ ہلاگو خان کا حکم تھا کہ کسی بھی مسیحی یا اس کے گھر کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اس لیے بغداد کی تمام مسیحی آبادی نہ صرف محفوظ و مامون رہی بلکہ یہاں منگولوں کے قبضے کے بعد انہیں بڑے بڑے عہدوں اور جاگیروں سے بھی نوازا گیا۔ مسیحی مذہب کے ماننے والوں پر ان تمام تر نوازشات کے پیچھے دراصل ہلاگو خان کی بیوی دوکوس خاتون کا ہاتھ تھا۔ دوکوس خاتون تاریخ میں گزرا ایک ایسا کردار ہے کہ جس کے بارے میں کتابیں زیادہ معلومات فراہم نہیں کرتیں، لیکن اس اکیلی عورت نے عالم اسلام کو جو نقصان پہنچایا وہ کوئی دوسرا نہ پہنچا سکا تھا۔ زیادہ تر منگول قبیلے بدھ مت کے ماننے والے تھے۔ یہ دنیا کے تمام مذاہب کے لیے عزت و احترام کے جذبات رکھتے تھے۔ چنگیز خان کی سلطنت خوارزم پر لشکر کشی بھی مسلمانوں سے کسی ذاتی دشمنی یا عناد پر مبنی نہ تھی، بلکہ اس دور کے مسلمان حکمرانوں نے چنگیز خان کو یہ اقدام اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ لیکن چنگیز خان کے بعد آنے والے منگول حکمرانوں میں عیسائی عنصر غالب آتا گیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یورپ اور ایشیا کے مسیحی حکمرانوں کی منگولوں سے وابستہ امیدیں اور ہمدردیاں تھیں۔ چونکہ یہ لوگ پچھلے کئی سو سالوں سے مسلمانوں سے شکست خوردہ چلے آ رہے تھے، اسی لیے منگول ان کے لیے کسی مسیحا سے کم نہ تھے، اور اسی لیے ان مسیحی حکمرانوں نے منگولوں کو نہ صرف فوجی و مالی امداد مہیا کی بلکہ اپنی شہزادیوں کی شادیاں بھی منگول حکمرانوں سے کیں۔ یوں تو مونکے خان، ہلاگو خان، قبلائی خان اور آرک بوکے کی ماں سرکویتی کا تعلق بھی ایک عیسائی خاندان سے تھا، لیکن سیاسی اور حکومتی معاملات میں جو عمل دخل اور اختیارات دوکوس خاتون کو حاصل تھے وہ اس سے پہلے کسی منگول خاتون کو حاصل نہ رہے تھے۔ دوکوس خاتون ترکی کے قبیلے کرائیت کی شہزادی تھی۔ اس کا یہ قبیلہ مسیحیت کے نستوری فرقے سے تعلق رکھتا تھا جسے کلیسائے مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ شہزادی بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت سراپے کی مالک تھی۔ انتہائی کم سنی میں اس کی شادی چنگیز خان کے سب سے چھوٹے بیٹے اور ہلاگو خان کے باپ طولوئی خان سے کر دی گئی تھی، لیکن طولوئی خان زیادہ عرصے زندہ نہ رہ سکا۔ اس کے مرنے کے بعد دوکوس خاتون کی شادی ہلاگو خان سے کر دی گئی۔ ویسے تو ہلاگو خان کی اور بھی بہت سی بیویاں تھیں، لیکن اس کی اور دوکوس خاتون کی خون آشام طبیعت اور خیالات بہت زیادہ ملتے جلتے تھے، اسی لیے یہ ہلاگو خان کی سب سے محبوب بیوی ثابت ہوئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب منگولوں کے خاقان مونکے خان نے اپنے چھوٹے بھائی ہلاگو خان کو مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تو اسے نصیحت کی کہ وہ اپنی بیوی دوکوس کے الفاظ پر غور کرے اور ان پر عمل بھی کرے۔ مونکے خان کی تجویز یہ تھی کہ مسلمانوں کے خلاف اس مہم میں مسیحی عنصر غالب رہے۔ وہ اپنی اس یلغار میں عیسائیوں کے تعصب سے مدد لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ ہلاگو خان نے اپنے بھائی مونکے خان کے مشورے پر عمل کیا اور وہ پرانی منگول دستور کے خلاف دوکوس خاتون کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتا۔ اس کے علاوہ ہلاگو خان نے اپنی بیوی دوکوس خاتون کے لیے لکڑی کا ایک کلیسا بھی بنوا رکھا تھا جو ان کے لشکر کے ساتھ ساتھ چلا کرتا۔ راستے میں ہلاگو خان جہاں بھی قیام کرتا وہاں اس کلیسا میں خوب گھنٹیاں بجا کر نہایت جوش و خروش سے عبادت کی جاتی۔ اس عمل سے قرب و جوار کے مسیحی لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے اور ہلاگو کے لشکر میں شامل ہو جاتے۔ انہی لوگوں کی مدد سے راستے بھر ہلاگو خان
اپنے غلے اور شراب کے ذخیروں میں اضافہ کرتا گیا۔ قفقاز کے علاقوں سے گزرتے وقت انگنت گرجستانی مسیحی اس کے لشکر میں شامل ہوئے۔ اس کے علاوہ آرمینیا کے مسیحی بادشاہ حیسون نے بھی ایک بہت بڑا لشکر اپنے بیٹے ختلان کی سرکردگی میں ہولاگو خان کی مدد کرنے کے لیے روانہ کیا، جس میں اس کی بیٹی کیتھرائن بھی شامل تھی۔ دوکوس خاتون نہ صرف مسیحی مذہب کی ماننے والی تھی بلکہ یہ سخت مسلمان دشمن بھی واقع ہوئی تھی۔ مورخین کا ماننا ہے کہ اگر سقوط بغداد کے وقت یہ عورت ہولاگو خان کے ساتھ نہ ہوتی تو شاید یہاں کے لوگوں کا انجام کار اتنا بھیانک نہ ہوتا۔ ہولاگو خان کو مصر پر حملے کے لیے اکسانے والی بھی یہی عورت تھی، چونکہ اسی دور میں مصر کے مملوک حکمرانوں نے فرانس کے بادشاہ لوئس دی نائنتھ کو 7ویں صلیبی جنگ میں بدترین شکست سے دوچار کیا تھا۔ فرانس کی اس شکست نے ہولاگو خان کی بیوی دوکوس خاتون کو سخت اذیت پہنچائی تھی، اور اسی کی ایما پر ہولاگو خان کے سپہ سالار کدبوغا نے مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس سے جنگ کی۔ ہولاگو خان کا یہ سپہ سالار کدبوغا بھی مسیحی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور دوکوس خاتون کا انتہائی فرما بردار تھا۔ البتہ سلطان رکن الدین بیبرس نے کدبوغا اور اس کے منگول لشکر کو عین الجالوت کے میدان میں عبرتناک شکست دی، جس سے ہولاگو خان اور اس کی بیوی دوکوس خاتون دونوں تلملا اٹھے۔ یہ دونوں ہی اپنی اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے مصر پر حملہ کرنا چاہتے تھے، اور اس مقصد کے لیے دوکوس خاتون نے اپنے سوتیلے بیٹے اباقا خان کے لیے قیصر روم کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا تاکہ وہ اس جنگ کے دوران منگولوں کا طرفدار رہے۔ لیکن ہولاگو خان کے تایا زاد مسلمان بھائی سلطان برقی خان نے اپنے بھتیجے نوگائی خان کے لیے قیصر روم کی دوسری بیٹی کا رشتہ طلب کر کے دوکوس خاتون کی یہ سازش بھی ناکام بنا دی تھی۔ وقت اور قسمت نے ہولاگو خان کو یہ موقع ہی نہ دیا کہ وہ سلطان رکن الدین بیبرس اور سلطان برقی خان پر یلغار کر پاتا۔ وہ 1265 عیسوی دورانی سفر ہی موت کی آغوش میں چلا گیا، اور اس کے صرف 4 مہینے بعد ہی دوکوس خاتون بھی اس دنیا سے چل بسی۔ مورخین کے مطابق دوکوس خاتون کو ایک ایرانی امیر شمس الدین الجوینی نے زہر دے کر مارا تھا۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔